السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئے ہو آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے اپنے گھروں میں آباد رکھے، خوش رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک حاسدوں اور حسد کرنے والوں، جلن کرنے والوں سے ہم سب کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، آپ لوگوں کے ساتھ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جمعے کی وہ خاص گھڑی جس میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یعنی کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں، اس وقت کو آپ کس طریقے سے یوٹیلائز کریں اور اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں تاکہ آپ کی دعا قبول ہو سکے۔ کیونکہ عصر سے مغرب کے بیچ کا اتنا لمبا وقت ہے، ہم ایک جگہ بیٹھ کر عبادت تو نہیں کر سکتے، کچھ لوگ کر بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی کمنٹس آتے ہیں کہ آپ اتنا لمبا وقت ہوتا ہے اور گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے دعائیں کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو آج کے دن انشاءاللہ آپ اس طریقے سے اپنا وقت گزاریں، ہو سکتا ہے کہ آج وہ گھڑی ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، اور اپنی پیاری دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اور نیکسٹ 3 ڈیز کا استغفار چیلنج دے رہی ہوں، جس میں سے جمعہ اسپیشل چیلنج بہت زیادہ اسپیشل ہے، آپ نے ضرور ایکسیپٹ کرنا ہے اپنے آپ سے۔ اور اس چیلنج سیریز میں آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں، آپ لوگوں نے کمنٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ڈیلی ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ڈیلی چیلنج دینا بھی بہت مشکل ہے، اسی لیے میں 3 ڈیز کا آپ لوگوں کو دے رہی ہوں۔ ٹوٹل 21 ڈیز کی چیلنج تھا، اس میں سے ہم 3 ڈیز کر کے چیلنج ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں اور اپنے 21 ڈیز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو چلیے دعاؤں کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی مجھے اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجیے اگر آپ نے اپنے لیے دعائیں کروانی ہیں۔ آج کی ہماری پہلی دعا ہے، یہ لکھتی ہے میری امی کے لیے دعا کریں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی امی کو صحت اور تندرستی عطا کرے، صحت یاب کرے، اور اللہ پاک انہیں لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ دعا ہے، میرا نام مدیہ اقبال ہے، پلیز میرے لیے اولاد کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ سب نے مدیہ کے لیے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت مند، تندرستی والی، لمبی زندگی والی اولاد دے، اور اللہ پاک ہر اس بہن بھائی کو اولاد کی خوشی سے نوازے جو بے اولاد ہیں۔ اور سب کے لیے اسی طریقے سے میں دعائیں کرواتی رہوں گی انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ بہت ٹائم بعد شروع کیا ہے، پر کوشش کروں گی کہ ٹائم نکال کر آپ لوگوں کے ساتھ دعائیں کرواتی رہوں۔ اور مجھے ایک کمنٹ ریسیو ہوا تھا کہ آپ ہی بتائیں کہ اچھے نصیب کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں، پلیز ویٹ کروں گی آپ کی رپلائی کا۔ بے شک، کیونکہ ہر انسان کو اپنے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، وہ اپنے بچوں کے اچھے نصیب کی بھی دعا کرتا ہے اور اپنے اچھے نصیب کی بھی۔ اور آپ کو بھی کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ اپنے اچھے نصیب کے لیے اللہ سے دعا کرو، کیونکہ دعائیں تقدیر بدلنے کا دم رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے اچھے نصیب کی دعا ہر انسان کر سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ سکتے ہیں، سورہ فرقان کی دعا پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں، اور قرآن شریف کی تلاوت مست کریں، اور ہر بار آپ اپنے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ تو آج جمعہ اسپیشل چیلنج یہ ہے 3 ڈیز کا۔ آج جمعہ ہے اور جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر آپ سورہ کہف پڑھیں، 1000 بار درود پاک پڑھیں، اور 1000 بار استغفار پڑھیں۔ یہ تو چیلنج کا حصہ ہے، اور اگر آپ چاہیں تو درود پاک 5000، 10000، 2000، 3000 یا 500، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کے دن درود پاک کو پیش کیا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ، اور 1000 بار استغفار پڑھنا ہے بس آپ نے۔ یہ جمعے کے دن کا جو چیلنج ہے، اس میں سورہ کہف ہے، درود شریف ہے، اور استغفار ہے، اور باقی آپ کی 5 فرض نمازیں تو وہ لازمی ہیں ہی ہیں۔ اور چیلنج کو ایکسیپٹڈ لکھ دیجیے گا کامنٹ باکس میں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے۔ باقی کے 2 دنوں میں آپ نے 5 فرض نماز پڑھنی ہے، 2000 بار استغفار پڑھنا ہے، اور 200 بار آپ نے درود شریف ڈیلی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ جو بھی اذکار کر رہے ہیں، جو بھی سورہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی چیزیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ استغفار ایک توبہ ہے جو ہماری توبہ اور مغفرت کے ساتھ ساتھ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بھی راز ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہم توبہ کر رہے ہیں تو دعا کیسے قبول ہوگی۔ جب آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور آپ توبہ کرتے رہتے ہیں اپنے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی، تو پھر اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وہ گھڑی جس میں دعا کی قبولیت کا راز چھپا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے بیچ میں اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں، اور یہ گارنٹیڈ ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کے بارے میں انہوں نے بتا دیا وہ چیز جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میرے رب نے ہر انسان کے لیے مغفرت اور دعا کی قبولیت کے لیے الگ الگ ٹائم بنائے ہیں، تاکہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ مانگے اور میں سے زیادہ دے سکوں۔
इसी तरह से असर और मगरिब के बीच का वक्त ऐसा है, जुमे के दिन जो भी चीज़ आप मांगते हैं वो आपको मिल जाती है, लेकिन वो घड़ी कौन सी होगी आज तक ये किसी को नहीं पता। बस ये पता है कि असर से मगरिब के बीच का वो वक्त है, या फिर जुमे की नमाज़ खड़े होने से पहले का जो वो वक्त है वो। लेकिन यही चीज़ है कि आप किस वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगें। असर की अज़ान होते ही आप दुआ करना शुरू कर दें, दिल ही दिल में आपने दुआ करनी है। आप बावज़ू रहें तो बहुत बेहतर है असर से मगरिब के बीच में। कोशिश करें कि आप एक जगह बैठकर पढ़ लें, नहीं तो आप चलते फिरते अपने घर के काम करते हुए, लेटे हुए इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम है कि या ज़ल जलाली वल इकराम, इसका विर्द कर लें, या अरहमर राहिमीन का विर्द कर लें, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ लें, सूरह फुरकान पढ़ लें, और फिर आप अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ कर लें। या फिर स्टार्टिंग में ही कहें कि अल्लाह मुझे औलाद नहीं हो रही, मेरा ये मसला है, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, मेरी ये परेशानी है, अल्लाह पाक मैं इसके लिए तुझसे दुआ कर रहा हूँ, असर से मगरिब के बीच में तूने जो घड़ी दी है उस घड़ी में मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। और इस तरीके से अल्लाह से कनेक्टेड रहें, अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दें, लोगों से राब्ता कम रखें, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि ये वक्त है ही दुआ की कबूलियत का। और जब दुआ की कबूलियत के वक्त आप अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ को कबूल ना किया जाए। तो इस वक्त को यूटिलाइज़ करें, अल्लाह के ज़िक्र के साथ दुरूद शरीफ, अज़कार करते रहें, पढ़ते रहें। छोटी छोटी चीज़ें आपने पढ़नी है। दुरूद शरीफ इसलिए क्योंकि दुरूद शरीफ से भी दुआएं कबूल होती हैं, और जिस दुआ में दुरूद पाक पढ़ लिया जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये बहुत बार मैंने सुना है, बहुत बार, और बड़े बड़े उलमाओं से सुना है, तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जब मैं कोई दुआ में ना दुरूद पाक पढ़ती हूँ तो मुझे एक अंदर से यकीन आता है कि अब मेरी दुआ कभी रद्द नहीं होगी इंशाल्लाह, चाहे उसमें वक्त ही क्यों ना लग जाए। तो आप ना देखें, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से मांगें, अल्लाह आपको ज़रूर देगा, आपका चाहे जो मसला है। और आप शादी के लिए दुआ करें, औलाद के लिए करें, बिज़नेस के लिए करें, जॉब के लिए करें, ज़िंदगी की कोई परेशानी है उसके लिए करें, कुछ भी आपका मसला हो, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चे का एडमिशन करवाना है, कुछ भी आप हर चीज़ मांग सकते हैं अल्लाह पाक से। और अपनी उन दुआओं में प्लीज़ मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा, और आप सब मेरी दुआओं में हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।